Hello, dear students and viewers. آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے لیکچر میں ہم نے کلچرل ریلیٹیوزم کے بارے میں جو کنکلوژن ڈرا کیا تھا یا جو اہم پوائنٹ جو کلچرل ریلیٹیوزم کے ہیں، ہم صرف اس کی ایک ریکیپنگ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آگے چل کے یہ جو کلچرل ریلیٹیوزم نے ہمیں ایک مورل تھیوری دی ہے جس کو ہم ایتھیکل ریلیٹیوزم کہتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں اور ہم اس کو ایک طرح سے کرٹیکلی اس کو انالائز بھی کریں گے۔ اب کلچرل ریلیٹیوزم ایز اے تھیوری آف مورالٹی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مورل ویلیوز جو ہیں وہ ایک کلچر سے دوسری کلچر میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، یہ ویری کرتی ہیں فرام کلچر ٹو کلچر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایبسولوٹ ٹروتھ مورالٹی کے اندر نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی مورل ویلیوز ہیں جن کو ہم آبجیکٹیو کہیں، جن کو ہم ایبسولوٹ یا یونیورسل مورل ویلیوز قرار دیں، یعنی ایسی ویلیوز جو کہ تمام سوسائٹیز کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں۔ تیسری بات اس کے اندر ہم نے یہ دیکھی تھی کہ مورالٹی جو ہے اس کے بارے میں ہماری جو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ اوپینین کے اوپر ہے، یعنی مورل ویلیوز جو ہیں وہ ایک طرح سے اٹ میٹرز ود دی اوپینین آف ڈفرینٹ کلچر، یعنی ایک کلچر کی مورل ویلیوز کے بارے میں دوسری کلچر کی جو مورل ویلیوز ہیں وہاں اوپینین ڈفرینٹ ہوا کرتی ہے۔ ایک سوسائٹی سمجھتی ہے کہ ہمارا جو سوشل بیہیویئر ہے وہی صحیح ہے، یہ ان کی رائے میں جو ان کی مورل ویلیوز ہیں وہ درست ہیں، اور دوسری سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہمارے سوشل بیہیویئرز ہیں، جو ہمارے کسٹمز ہیں وہ صحیح ہیں، اور ان کی اوپینین میں ان کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ صحیح ہیں، وہ اس کو رائٹ قرار دیتے ہیں۔ یہ تھیسس بنیادی طور پہ کہ مورل کوڈ یا مورل ویلیوز جو ہیں اٹس اے میٹر آف اوپینین، یہ بنیادی تھیسس جو ہے ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ یہ جو سوشیولوجسٹ ہیں سمنر، ان کا جو آئیڈیا ہے کہ دا رائٹ وے از دا فوک وے، یعنی صحیح وہ بات ہے جس کو ایک سوسائٹی میں ایک کنونشن کے طور پہ، ایک ٹریڈیشن کے طور پہ ہم سیکھتے ہیں، یا فوک وے سے ہم نے جن نارمس کو، جن ٹیبوز کو سیکھا ہوا ہے، دیٹ از دا اونلی وے وچ از اے رائٹ وے۔ اب ہم اس سے ایک چیز اہم تھی جو ہم نے ڈرا کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اف وی بلیو ان مورالٹی ایز اے فوک وے، کہ یہ ہم نے بالکل اس طرح سے سیکھا ہے جیسے ہم نے چلنا پھرنا سیکھا، جیسے ہم نے کھانا کھانا سیکھا، جیسے ہم نے بات کرنا سیکھی، یعنی اگر ہم ان کو لوکل میڈ سمجھ لیں تو اس سے ایک بات بڑی جو پازیٹیو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ ہماری جو کلچرل ویلیوز ہیں، ہمارے جو نارمس ہیں، جو ہمارے مورل رولز ہیں، وہ کسی اور سوسائٹی کے اوپر ان رولز کو سپیریئرٹی حاصل ہے۔ رائٹ از دا فوک وے، اس تھیسس میں جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹریڈیشن جو ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان ونس کلچر، یعنی ہمارے جتنے بھی ٹیبوز ہوں گے ان کو ہمارے کنونشن نے، ہماری ٹریڈیشن نے ڈٹرمن کرنا ہے۔ اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیبوز یا یہ جو نارمس ہیں یا ویلیوز جو ہیں یہ ہماری اپنی دھرتی کی ہیں، یہ کہیں دے آر ناٹ گیون ٹو اس، یعنی ان کی روٹس جو ہیں وہ ہمارے اپنے ٹریڈیشنس کے اندر ہوتی ہیں، اور ٹریڈیشنس جو ہے اس کو کسی قسم کی کوئی
گارنٹی کی, کسی قسم کی کوئی تصدیق کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ٹریڈیشن, روایت خود اپنا ثبوت ہوا کرتی ہے. اس کا ثبوت ہم کسی امپیریکل فیکٹ کے اندر نہیں ڈھونڈتے. دوسری بات کہ یہ انٹیوٹیو نہیں ہے. یہاں انٹیوٹیو سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے سیکھا ہے, ان چیزوں کو ہم نے اپنے ماحول سے سیکھا ہے, ہم نے ان کو اپنے سرکمسٹانسز سے سیکھا ہے. یہ انٹیوٹیولی ڈائریکٹلی کہیں سے نہیں آئی, اور نہ ہی اس کے بارے میں ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ نیچرل ہیں. یہ کہیں ہم نے اس کو ایکوائر نہیں کیا, یا پھر یہ ہے کہ یہ ٹریڈیشنز جو ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہمارے نارمس بنتے ہیں, یہ کوئی گاڈ گیون ہے. تو سمنر کا یہ خیال تھا کہ مورل ویلیوز جو فوک وے کا بیسک تھیسس بنتا ہے وہ یہی ہے کہ مورل ویلیوز جو ہیں وہ انٹیوٹیو نہیں ہیں, وہ گاڈ گیون نہیں ہیں, وہ نیچرل نہیں ہیں, بلکہ وہ ہمارے اپنے ماحول کی پیداوار ہوا کرتی ہیں. اور جیسے سرکمسٹانسز جو ہیں, جیسے کسٹمز جو ہیں کلچر ٹو کلچر ویری کرتے ہیں, اسی طرح سے جو ہمارے نارمس ہیں, جو مورل ویلیوز جو ہیں وہ کلچر ٹو کلچر ویری کرتے ہیں. اب ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم اس کلچرل ریلیٹیوزم کے تھیسس کو اگر سیریسلی لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مورل ویلیوز جو ہیں وہ ایک کلچر سے دوسری کلچرز کی ڈفرینٹ ہیں, تو اس ڈاکٹرین کو یا اس تھیسس کو ایکسیپٹ کرنے کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. سو لیٹس سی دی فرسٹ consequences of taking cultural relativism as seriously. Number one, we could no longer say that the customs of other society is morally inferior to our own. یہ ایک بڑا positive consequences ہے if we take cultural relativism as seriously, کہ ہم چونکہ ہمارے نارمس جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی نے ڈٹرمن کیے ہیں, ہمارے سوشل بیہیویئر نے ڈٹرمن کیے ہیں, ہمارے کسٹم نے ہمارے جو مورل ایکٹیویٹیز ہیں یا مورل نارمس جو ہیں یا مورل ویلیوز جو ہیں وہ اس نے ڈٹرمن کیے ہیں. ہم اس بات کو اگر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اٹ مینس کہ جو دوسری سوسائٹی ہے ان کے پاس اپنا ایک معیار ہے, ان کے پاس اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے, اور اسی معیار اسی اسٹینڈرڈ کی بنا پہ ان کی مورل ویلیوز ہیں, ان کے مورل رولز ہیں. تو ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ جی اس سوسائٹی سے ہمارے جو نارمس ہیں وہ بہتر ہوں گے. یہ ایک ایسا نقطہ نظر ہے کلچرل ریلیٹیوزم کے اندر جو کہ ایک طرح سے روشن خیالی کو, ایک انلائٹنڈ ایٹیچیوڈ جو ہے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں. دیکھیں, اگر کیلیٹینس کے اندر اور گریکس کے اندر ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف کرنے میں اختلاف ہے, کیلیٹینس اگر اپنے ڈیڈ فادرز کو کھاتے ہیں اور گریکس جو ہیں وہ اپنے ڈیڈ فادرز کو جلا دیتے ہیں, کریمیشن کرتے ہیں, تو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان دونوں کی جو پریکٹسز ہیں بنیادی طور پہ وہ ڈیڈ باڈیز کو ڈسپوز آف کرنا ہے, اور دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے کلچرل پرسپیکٹو کے اندر کلچرل ریلیٹیوزم کے حوالے سے وہ یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. یعنی یہ نہیں سمجھنا, کیلیٹینس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ گریکس برا کر رہے ہیں, اور گریکس جو ہیں دے شوڈ ناٹ تھنک کہ کیلیٹینس جو ہیں وہ بڑی ایک جو ڈیڈ باڈیز کو ڈسپوز آف کرنے کی ایکٹیویٹی ہے یہ بڑی ایک ہاریفائڈ قسم کی ایکٹیویٹی ہے کہ وہ اس کو کھا جاتے. تو یہاں پہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جہاں ہمیں نظر آئے گا کہ ہم کسی ایک سوسائٹی کی ایکٹیویٹیز کو کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہماری سوسائٹی کی ایکٹیویٹیز سے انفیریئر ہیں. یہاں پہ
سپیریئرٹی اور انفیریئرٹی آف مورل کوڈس، یہ بالکل اس چیز کو ہم نگیٹ کرتے ہیں اگر ہم کلچرل ریلیٹیوزم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہاں، لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ میں اگر کسی اور سوسائٹی کی کسی ایسی ایکٹیویٹی کو دیکھتا ہوں جس کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ وہ لیس بینائن ہے، لیس فیوریبل ایکٹیویٹی ہے، اگر میں اس ایکٹیویٹی کو کنڈیم کرتا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کسی دوسری سوسائٹی کے اندر اگر میں تھوڑا سا آبجیکٹیولی، تھوڑا سا اپنی سوسائٹی سے، اپنے کلچر سے ٹرانسینڈ ہو کے، جو جو نارمس ہیں ان سے ٹرانسینڈ ہو کے، تو میں اگر اس ایکٹیویٹی کو دیکھتا ہوں کہ یہ فیوریبل ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس میں کچھ بیڈ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، تو یہاں پہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کیا میں کلچرل ریلیٹیوزم کے نام پہ اپنے ہمسائے میں کسی اور سوسائٹی میں ہونے والی کوئی انفیوریبل ایکٹیویٹی کو سپورٹ کر سکتا ہوں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اب دیکھیے نا، اس میں میرے ہمسائے میں کوئی ایک سوسائٹی ہے اور ان کا ایک کلچر ہے کہ جب انہیں سلیوز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کسی نیبر کنٹری کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو پکڑ کے لے آتے ہیں، ان کو سلیوز بنا دیتے ہیں. کیا یہ جو ان کی پریکٹس ہے کہ اپنے ہمسائے کے اوپر حملہ کرنا، وہاں سے لوگوں کو غلام بنا کے لے آنا اور پھر ان سے اپنے کام کروانے، کیا اس ایکٹیویٹی کو میں کلچرل ریلیٹیوزم کی بنا پہ اس کو نظر انداز کر سکتا ہوں؟ کیا میری اس کے بارے میں کوئی اسیسمنٹ، مورل اسیسمنٹ نہیں ہوگی، مورل ججمنٹ نہیں ہوگی؟ کیا میں اسے برا نہیں سمجھوں گا؟ اب دیکھیں، لاجیکل پوائنٹ از دس کہ if I believe in cultural relativism, then I will not reject the activity. میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ کلچرل ریلیٹیوزم ہے نا. اگر میں کلچرل ریلیٹیوزم کو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، تو پھر وہ اپنے کلچر کے مطابق ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس پہ اوپر میں کوئی ڈس اپروول کی بات کروں یا اس طرح کی کوئی میری ججمنٹ ہو کہ یہ ایکٹیویٹی بیڈ ایکٹیویٹی ہے. اب کچھ کلچرز کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ چائلڈ لیبر بھی ہے، اور چائلڈ لیبر از اے پارٹ آف دیئر کنونشن، از اے پارٹ آف دیئر ٹریڈیشن. تو کیا اگر کسی سوسائٹی کے اندر چائلڈ لیبر ایز اے کنونشن، ایز اے ٹریڈیشن ایگزسٹ کرتی ہے، کیا میں چائلڈ لیبر کو، میرا اس سوسائٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آئی بلانگ ٹو اے ڈفرینٹ سوسائٹی، ایک ڈفرینٹ سوسائٹی کا ممبرس ہونے کی حیثیت سے کیا میں اس چائلڈ لیبر کو کنڈیم کروں گا؟ If I believe in cultural relativism, then obviously I will not criticize, I will not condemn the activity of child labor in a different society. تو یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو ہم فیس کرتے ہیں کہ اگر ہم کلچرل ریلیٹیوزم کو سیریسلی لے لیں تو اس چیز کا امکان ہے کہ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹی جو ہمارے ارد گرد دوسری سوسائٹیز کے اندر، دوسرے کلچرز کے اندر ہوتی ہیں، ہم ان کو کلچرل ریلیٹیوزم کے نام پہ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے، ان کو ہم ڈس اپروو نہیں کر سکتے، یا ان کو ہم کنڈیم یا کرٹیسائز نہیں کر سکتے. اس میں دوسرا ایشو ہم دیکھتے ہیں، جو دوسرا کانسیکوینسز ہمیں کلچر ریلیٹیوزم کا ملتا ہے. We could decide whether actions are right or wrong just by consulting the standard of our society. اب یہاں پہ ایک سمپل ٹیسٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم نے رائٹ اور رانگ کو کس طرح سے ڈٹرمن کرنا ہے.
اور وہ ٹیسٹ یہی ہے کہ کیا یہ جو ایکشن ہے، یہ ایکشن ہمارے مورل کوڈ جو ہیں، ہماری سوسائٹی کے جو مورل کوڈ ہیں، کیا اس ایکشن کی کمپیٹیبلٹی، اس کی سوٹیبلٹی، اس کی اکارڈنس ہمارے جو نارمس ہیں، جو ہمارے مورل کوڈس ہیں ہماری سوسائٹی کے، کیا ان کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی بن رہی ہے، ویدر دے آر اکارڈنگ ٹو مائی سوسائٹی اور ناٹ. اگر تو وہ میری سوسائٹی کے مطابق ہیں، میری سوسائٹی کے جو کسٹمس ہیں ان کے مطابق ہیں، میری سوسائٹی کا جو سوشل بیہیویئر ہے اگر اس کے مطابق ہیں، تو میں اس کو رائٹ کہہ دیتا ہوں. اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہیں تو میں اس کو رانگ کہہ دیتا ہوں. یہ ٹھیک ہے. دس از اے ویری سمپل لٹمس ٹیسٹ کہ جی یہ بات ہم دیکھ لیں کہ کیا یہ ہمارے مارل کورس کے اندر جو رائٹ اور رانگ ہے، یہ بالکل سمپل ایک سینٹینس کے اندر ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ ویدر دے آر اکارڈنگ ٹو آس سوسائٹی کا جو کلچر، اس کا کسٹم ہے. اگر نہیں ہے تو ہم اس کو رانگ کہہ دیتے ہیں. لیکن اس سے ہمیں ایک پرابلم ہم فیس کرتے ہیں. مثلا ہم نے دیکھا اور ہیومن ہسٹری کے اندر دیکھا کہ ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک پریکٹس تھی، اور وہ اپارتھیڈ کی پریکٹس تھی، اور اس پریکٹس کے اندر لوگوں میں ایک سیگریگیشن تھی ود ریفرنس ٹو دیئر ریس. یعنی ریشیل سیگریگیشن تھی، ریشیل ڈسکریمنیشن تھی. وہاں پہ لوگوں کو جب جابس دیے جاتے تھے، جب ان کو کوئی امپلائمنٹ پہ ان لوگوں کو بلایا جاتا تھا، تو وہاں پہ ایک ریشیل ڈسکریمنیشن ہوتی تھی. اب کیا ہم اس ریشیل ڈسکریمنیشن کو، جو اگرچہ ساؤتھ افریقہ کی ایک پالیسی تھی، ان کی حکومت کا یہ فیصلہ تھا، اور وہ ان کے ایک طرح سے ایک پریکٹس تھی، حکومتی سطح کے اوپر ان کی ایک پریکٹس تھی، اور یہ پالیسی تھی کہ وہ اس کے اندر ڈسکریمنیشن کرتے تھے. کیا ہم اس ڈسکریمنیشن کو، جو کہ ساؤتھ افریقہ میں وائٹ اور بلیک جو پیپل ہیں ان کے درمیان میں رکھی گئی، کیا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ کیا اس کے بارے میں، کیا ہم اس کو کنڈیم نہیں کریں گے، اس کو کرٹیسائز نہیں کریں گے؟ پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم کلچرل ریلیٹیوزم کو سیریسلی لیتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ کلچرل ریلیٹیوزم از دا اونلی کرائیٹیریا ٹو ڈٹرمن واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ، یعنی ہمارے پاس کوئی آبجیکٹو مورل ٹروتھ نہیں ہے کسی ایکٹیویٹی کو دیکھنے کے لیے، تو پھر تو ہم اس پریکٹس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو کنڈیم نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں اس بات کا علم ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ جو پریکٹس تھی، لوگوں نے اس کی مخالفت کی. جو انلائٹنڈ ایٹیچیوڈ رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ساؤتھ افریقہ کی اس پریکٹس کو کرٹیسائز کیا، اس پریکٹس کو کنڈیم کیا. ایک اور چیز یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اس تھیسس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ ہر کلچر کی جو ویلیوز ہیں وہ اس کلچر نے ڈٹرمن کرنی ہے، اگر ہم اس کو سیریسلی ایکسیپٹ کر لیں تو پھر نہ صرف یہ کہ ہم دوسری کسی سوسائٹی کے اندر ہونے والی لیس بینائن، لیس فیوریبل ایکٹیویٹی کو کنڈیم یا کرٹیسائز کرنے سے رک جائیں گے، بلکہ اگر ہماری سوسائٹی if there is an activity, a less benign or less favorable activity in our own society, تو ہم اس کو بھی کرٹیسائز نہیں کریں گے. یعنی کلچرل ریلیٹیوزم جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ہم کسی دوسری سوسائٹی کو کنڈیم کر سکتے ہیں، کرٹیسائز کر سکتے ہیں کسی بیڈ ایکٹیویٹی کی وجہ سے، بلکہ اسی طرح کا ایٹیچیوڈ جو ہے
وہ ہمارا اپنی سوسائٹی کے بارے میں بھی ہوگا. اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ود ان آر سوسائٹی کوئی ایسی پریکٹس ہے جو کہ انفیوریبل ہے، جو ایک آبجیکٹو مورل سٹینڈرڈ کے حوالے سے اگر وہ صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو بھی کنڈیم نہیں کریں گے. لیٹس سی the third consequences of taking cultural relativism seriously. The idea of moral progress is called in doubt. سوسائٹی کے اندر چینجز آتے رہتے ہیں اور یہ چینجز جو ہیں وہ ہماری اکنامک، سوشل اور مورل لیونگ کے اندر بھی ہوتے ہیں. یعنی چینج ایک ایسا فینامنا ہے جو انسان کی زندگی کے کسی ایک اسپیکٹ میں نہیں آتا. یہ تغیر جب آتا ہے، جب چینج آتا ہے تو چینج ملٹی ڈائمینشنل ہوا کرتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی اکنامک ریفارم آ گئی تو بس، ہمارے اندر سوشل ریفارمز بھی آتے ہیں. ہمارے اندر جو آئیڈیاز ہیں، جو مورل آئیڈیاز ہیں، ان کے اندر بھی ریفارم آتے ہیں. ہماری مورل ویلیوز کے اندر بھی چینجز آتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں if we are stick to the idea of cultural relativism، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی مورل پروگرس ہو نہیں سکتی. اب وہ فوک ویز کا، وہ کنونشنز کا، وہ ٹریڈیشن کا جو بیسک تھیسس کلچرل ریلیٹیوزم میں ہے، جس کے اوپر سمنر نے فوک ویز جو اس کی کتاب ہے اس میں بیان کیا ہے کہ یہ ہمارے کنونشنز اور کسٹمز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بہتری کو سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جہاں پہ وومن کا جو رول ہے سوسائٹی کے اندر وہ بڑا نیرولی ریسٹرکٹڈ رول ہوتا ہے. یعنی کئی ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ ان کی سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے اندر، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر ان کی کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں ہے. خواتین کو ایجوکیشن سے روکا جاتا ہے، ان کو اپنا جو ووٹ کا رائٹ ہے اس کو استعمال کرنے سے روکا جاتا ہے. ان کے لیے کچھ جابس جو ہیں ان کے اوپر بین کر دیا جاتا ہے. تو یہ اگر اس قسم کا کسی سوسائٹی کا کوئی ایٹیچیوڈ ہے اور وہ اس ایٹیچیوڈ کو کہتے ہیں کہ جی اس کی بنیاد ہماری ٹریڈیشن ہے، ہمارا کنونشن ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارے کسٹمز ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کے اندر کوئی چینج نہیں لا سکتے. یعنی چیزیں جو ہیں اس میں ٹھہراؤ آ جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی کے امکانات نہیں ہیں. کیونکہ پروگرس یہ ہوتی ہے کہ آپ ریپلیس کرتے ہیں، کسی بری چیز کی جگہ ایک اچھی چیز لے آتے. تو اگر ہم نے اس تھیسس کو ایکسیپٹ کیا کہ کلچرل ریلیٹیوزم کا جو تھیسس اگر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی کنونشنز، ٹریڈیشنز، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ان کو ان کی جگہ سے نہیں ہلا سکتے، کیونکہ کلچرل ریلیٹیوزم یہی کہتا ہے کہ موریلٹی بیس کرتی ہے انہی ٹریڈیشنز کے اوپر. اگر ہم ان ٹریڈیشنز کو، ان کنونشنز کو، ان کسٹمز کو ریپلیس نہیں کر سکتے، کوئی بیٹر آپشن، بیٹر آلٹرنیٹو ہم نہیں لا سکتے، تو پھر پروگرس کا کوئی امکان نہیں ہے. ایک اور بات ہم اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہمیں، ایک لاجیکل پرابلم، ایک دشواری میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ سوسائٹی کی جو پریکٹسز ہیں، جو کلچرل پریکٹسز ہیں، جو کنونشن ٹریڈیشن کے ذریعے سے ہمارے پاس آ رہی ہیں، وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. یہ ان کی نان ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہے کہ جی یہ اچھی نہیں ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ اچھی نہیں ہے، یہ آپ کے پاس کیا کرائیٹیریا تھا، کیا سٹینڈرڈ تھا؟
کیونکہ آپ کی سوسائٹی کے سٹینڈرڈ نے، آپ کی سوسائٹی کے کرائیٹیریا نے تو ان کو اچھا قرار دیا ہوا ہے. تو پھر آپ یہ کس طرح سے کہتے ہیں؟ اگر آپ کلچرل ریلیٹیوزم کو مانتے ہیں، اس کو سیریسلی لیتے ہیں، تو آپ یہ بات بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی میری سوسائٹی کی یہ فلاں فلاں جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ اچھی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. کیونکہ اس ججمنٹ کے لیے آپ کو اپنی سوسائٹی کا جو کرائیٹیریا ہے اس سے ٹرانسینڈ ہونا پڑے گا. دیٹ ول بی اے ٹرانس کلچرل ججمنٹ اباؤٹ یور morality, اباؤٹ یور norms. پھر یعنی آپ اپنے جو مورل کوڈس ہیں، جو مورل ویلیوز ہیں، جو سٹینڈرڈس ہیں، ان سے ابو ہو کے پھر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میری سوسائٹی کی یہ پریکٹسز جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، ایڈمائریبل نہیں ہیں، ان کو ریپلیس ہونا چاہیے، ان کے اندر مورل پروگرس ہونی چاہیے، بیٹرمنٹ آنی چاہیے. اور اگر ہم کلچرل ریلیٹیوزم کو ایکسیپٹ کریں گے تو یہ مورل پروگرس، مورل بیٹرمنٹ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر نہیں آ سکتی. کیونکہ کلچرل ریلیٹیوزم جو ہے وہ ٹرانس کلچرل ججمنٹ کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے اپنی سوسائٹی کے بارے میں جو ججمنٹ دینی ہے، وہ ججمنٹ کہ جس میں آپ سوسائٹی کی کسی پریکٹس کو کنڈیم کر رہے ہیں، اسے کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہ ججمنٹ ٹرانس کلچرل ججمنٹ ہوگی. ادروائز اگر آپ کلچرل ریلیٹیوزم کو فالو کرتے ہیں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان پریکٹسز کے اندر کوئی تبدیلی آنی چاہیے. یہ جو ہم نے خواتین کو ان کا ووٹ کے حق سے، ان کے جو ایجوکیشن کا حق جو ہے، ان کا جابس کا جو حق ہے، یہ ہم نے جو نہیں دیا ہوا، آپ اس کو کنڈیم نہیں کر سکتے unless you transcend your cultural norms, taboos and moral values. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں کانسیکوینسز جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، کہ ہمارا یہ کہنا کہ کسی سوسائٹی کے کوئی نارمز انفیریئر نہیں ہوتے، دوسرا ہمارا یہ کہنا کہ ہم رائٹ اور رانگ کا تعین جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کے حوالے سے کریں گے، اور تیسری بات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ مورل پروگرس کے بارے میں ہمارے کچھ ڈاؤٹ ہوتے ہیں. اگر کلچرل ریلیٹیوزم کی ایتھیکل تھیوری کو ہم سیریسلی فالو کرتے ہیں تو یہ جو کانسیکوینسز یہ تین ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ تین کانسیکوینسز جو ہیں یہ بہت سارے تھنکرز نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے ایٹ دا فیس آف اٹ ان کانسیکوینسز کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ اس چیز کا امکان ہے کہ کسی اور سوسائٹی کی کوئی مورل پریکٹس جو ہے وہ آپ سے سپیریئر بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ سے انفیریئر بھی ہو سکتی ہے. کسی اور مورل سوسائٹی میں یا آپ اپنی مورل سوسائٹی کے اندر مورل پروگرس کی بات کر سکتے ہیں. آپ سم ٹائم ٹرانس کلچرل پرسپیکٹو میں کسی مورل سوسائٹی کی جو ویلیوز ہیں، جو اس کے نارمس ہیں، ان کی اسیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ جو ہم نے کہا کہ لمیٹڈ رول آف وومین، اپارتھیڈ، یا پھر یہ جو سلیوری کا ایشو ہے، یہ کبھی بھی کسی بھی انلائٹنڈ مورل ایجنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. وہ ہمیشہ ان ایریاز کے اندر مورل پروگرس کی بات کرے گا. وہ کہے گا تبدیلی آنی چاہیے، چینج آنا چاہیے. تو کلچرل ریلیٹیوزم کو سیریسلی لینے کے بعض دفعہ یہ شارٹ کمنگس ہو سکتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویریشنس ہے مورل ویلیوز کی، رولز کی، ٹیبوز کی، نارمز کی، جو ڈفرینٹ سوسائٹیز کے اندر ہے، یہ جو ویلیوز کے بارے میں جو ڈس ایگریمنٹ ہے، یہ کس حد تک ڈس ایگریمنٹ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس ڈس ایگریمنٹ کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں؟
کیونکہ جو ڈرائیونگ فورس ہے کلچرل ریلیٹیوزم کی وہ یہی ہے کہ ایک کلچر دوسرے کلچر سے ڈرامیٹیکلی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اسی ڈفرینس کی وجہ سے جو مورل ویلیوز ہوتی ہیں وہ بھی ڈرامیٹیکلی ڈفرینٹ ہوا کرتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈفرینس آف مورل ویلیوز ہے، یہ جو ڈفرینس آف نارمز، یہ جو سوسائٹیز کے ڈفرینٹ سوسائٹیز کے بیچ میں پایا جاتا ہے، یہ ڈفرینس کس حد تک، یہ ایٹ واٹ ایکسٹینٹ دیز societies have different moral values۔ جیسا میں نے ابھی بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو ویلیوز کا ڈفرینس ہے اس کو اوور ایسٹیمیٹ کیا ہو، اینڈ سم ٹائم وی اوور ایسٹیمیٹ دی ایکسٹینٹ آف دا ڈفرینس۔ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، a very good example and an obvious example۔ آپ کاؤ کو دیکھتے ہیں، اب ایک کلچر وہاں پہ کاؤ جو ہے وہ ایک آبجیکٹ آف ورشپ ہے ایک سوسائٹی کے اندر، جبکہ دوسری سوسائٹی کے اندر کاؤ جو ہے وہ لوگ ایز اے فوڈ اس کو یوز کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، ایک جگہ اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو یہ رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کلچرز کے بیچ میں کاؤ کی جو پرسپشن ہے اس میں جو ڈفرینس ہے، کیا وہ ڈفرینس ویلیوز کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے؟ اگر ہم انالیسس کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ڈفرینس ہے، یہ ڈفرینس بنیادی طور کے اوپر ویلیوز کا ڈفرینس نہیں ہے، یہ ڈفرینس کاؤ کے بارے میں یہ اصل میں بلیف سسٹم کا ڈفرینس ہے۔ یعنی ہمارا ایک کلچر سے دوسرے کلچر کے ساتھ جو ایک ہی شے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ اختلاف بنیادی طور پہ اقدار کا اختلاف نہیں ہے، وہ عقائد کا اختلاف ہے۔ سو ہمیں یہاں پہ ایک ڈیفنس کرنا ہوگا، اینڈ یہ بڑا ایک کیئرفل انالیسس ہمیں یہاں پہ کرنا ہوگا کہ وی شوڈ ناٹ کنفیوز ٹو ڈفرنٹ کیٹیگریز ود ایچ ادر۔ اس کو کیٹیگری مسٹیک کہتے ہیں، اٹس اے لاجیکل مسٹیک۔ یعنی ویلیوز اور ہیں، بلیف سسٹم اور ہے۔ اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے کسٹمز ہیں، جو ہماری ویلیوز ہوتی ہیں، ان کو پروڈیوس کرنے والے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، اینڈ بلیف سسٹم از ون آف دی فیکٹرز۔ بلیف سسٹم ان اٹ سیلف از ناٹ اے ہول آف ویلیو، وہ ایک پارٹ ہے ہماری ویلیوز کا، ہمارے کسٹمز کا، وہ ٹوٹیلٹی نہیں ہے۔ سو we should not confuse totality with a particular feature of that totality۔ اس میں جو ادر فیکٹرز آ جاتے ہیں وہ ہمارے فیکچول بلیفز ہوتے ہیں، وہ ہماری فزیکل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ سارے امپورٹنٹ ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے جو کسٹمز ہیں ان کی فارمیشنز کے لیے ڈفرنٹ پلرز ہیں، اور یہ سارے کے سارے پلرز جو ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، ان کی اپنی ایک سگنیفیکنٹ ہے۔ تو ہم یہاں سے کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے کسٹم ڈفرینٹ ہیں، اس لیے ہمارا جو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ ویلیوز کے بارے میں ہوگا۔ تو یہ ایک اہم بات ہے جو ہمیں دیکھنی ہوگی کہ ہمیں اس طرح سے جو اپنے ڈفرینسز ہیں یا ڈس ایگریمنٹ ہیں ان کو اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم ایک اور ایشو کی طرف آتے ہیں جو کلچرل ریلیٹیوزم سے ریلیٹڈ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہاؤ آل کلچرز ہیو
some values in common. کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمارے جو ڈفرینٹ کلچرز ہیں، کیونکہ کلچرل ریلیٹیوزم تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہر کلچر کی اپنی اپنی مورل ویلیوز ہوتی ہیں اور اس کے اندر کوئی ایبسولوٹ، کوئی الٹیمیٹ یا یونیورسل یا آبجیکٹو مورل ٹروتھ نہیں ہوتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کا امکان ہے کہ ڈفرینٹ کلچرز کے اندر کچھ ایسی ویلیوز ہوں جو ان کے مابین کامن ہو، یا ہم ان ویلیوز کو کہہ سکیں کہ یہ آبجیکٹو ہیں، یہ تمام کلچرز کے لیے ہیں، یہ یونیورسل ہیں، یہ ایبسولوٹ مورل ویلیوز ہیں کہ جن کو ایکسیپٹ ہر کلچر کرے گا. اس سوال کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. آپ امیجن کریں ایک صورتحال، ایک سچویشن کہ ہم اپنی سوسائٹی میں یہ پرزیوم کر لیتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ٹروتھ ٹیلنگ نہیں ہے، یعنی مورل رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آپ کسی سے سچ بولیں. اگر ہم یہ پرزیوم کر لیں کہ ٹروتھ ٹیلنگ کے بارے میں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی پلیس نہیں ہے کسی سوسائٹی کے اندر، تو کیا ہوگا؟ میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ کلچر ریلیٹیوزم کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو ہے وہ میں جو شیئر کر رہا ہوں، میں جو آپ کو سکھا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں، اگر آپ کے اور میرے بیچ میں یہ ایک امپلیسٹ پرومس نہ ہو کہ میں آپ سے سچ بولوں گا. دیکھیں، آپ کے ساتھ سچ بولنا میں نے آپ کو لکھ کے تو نہیں دیا ہوا کہ میں آپ کے ساتھ سچ بولوں گا. آپ نے پرزیوم کیا ہوا ہے کہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ پرزیوم ہے کہ آئی ایم ٹیلنگ ٹروتھ. اگر یہ پرزمپشن نہ ہو، اگر ٹروتھ ٹیلنگ کی ویلیو جو ہے اس کی سوسائٹی کے اندر کوئی پلیس نہ ہو، تو میں جو کچھ کہوں گا کیا آپ اس کو غور سے سنیں گے؟ کیا آپ اس کے اوپر توجہ دیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کہنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ کسی شخص سے وقت پوچھیں، وہ آپ کو بتا دے گا جی 4 بجے ہوئے ہیں. کیا آپ اس کی بات پہ دھیان دیں گے؟ ہاں، صرف اس صورت میں دھیان دیں گے جب ہم نے سوسائٹی کے اندر یہ پرزیوم کیا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں، جب ہم نے ٹروتھ ٹیلنگ کے مورل پرنسپلس کو سوسائٹی کے اندر کوئی ویلیو اس کو دی ہوئی ہے، جب اس کی کوئی پلیس ہے سوسائٹی کے اندر. سو اگر سوسائٹی کے اندر یہ امپلیسٹ پرومس نہ ہو جس کو ہم ٹروتھ ٹیلنگ کہتے ہیں، سوسائٹی کے اندر کمیونیکیشن جو ہے وہ امپاسبل ہو جاتی ہے. آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر نہیں سکتے. میں نے کچھ کہا، آپ نے اس کو کچھ اور سمجھا، آپ نے کچھ کہا، میں نے اسے کچھ اور سمجھا، یا میں نے اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کہا کہ جو کچھ کہا گیا یو مین دیٹ. دیکھیں، when something is said it makes a difference. when it doesn't make any difference nothing is said. جب ہمارے درمیان یہ پرزمپشن نہیں ہوگی کہ ہم ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں، تب تک ہمارے کچھ کہنے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ ایک دوسرے کی بات کو سننا، اس کو توجہ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا. کمیونیکیشن کے بغیر تو کوئی سوسائٹی ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی. جب تک ہمارے بیچ میں، ممبرز آف سوسائٹی کے بیچ میں کمیونیکیشن نہیں ہوگی، سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی. کمیونیکیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں ٹروتھ ٹیلنگ جو ہے وہ ایز اے مورل ویلیو ایگزسٹ کرتی ہے. ہاں، یہ وجہ ہے کہ اس فنامنا کے اندر کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں.
اور ایکسیپشنس ہوا بھی کرتی ہیں. ایکسیپشنس جو ہیں وہ رول نہیں ہوتے، بلکہ ایکسیپشن سم ٹائم رول کو مضبوط بنا دیا کرتی. اب ہم نے کہا کہ ٹرو ٹیلنگ جو ہے وہ ایک آبجیکٹو مورل پرنسپل کے طور پہ، مورل رول کے طور پہ اس کو کسی بھی سوسائٹی میں، یعنی تمام سوسائٹیز کے اندر اس کو ایگزسٹ کرنا چاہیے. لیکن اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ٹرو ٹیلنگ از مائی مورل obligation فار آل ٹائم ایٹ آل پلیسز. لیکن سم ٹائم اس رول کے اندر ایکسیپشنس بھی ہوا کرتی، اور وہ ایکسیپشن کسی بہتر کانسیکوینسز کی بنا پہ ہوتی ہے. اب یہ قانون ہے، یہ ٹریفک کا ایک اصول ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹاپ ایٹ دی ریڈ سگنل. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے ایمبولینسز جو ہیں وہ ریڈ سگنل میں بھی گزر جاتی ہیں. اب یہ رول جو ہے وہ ایک نارمل حالات کے لیے تو ٹھیک ہے. اب اگر ایمبولینس جو ہے وہ کسی پیشنٹ کو لے کے جا رہی ہے، اس کی ایکٹیویٹی کسی کی زندگی بچانے کی ہے. سو اف دیر از اے میٹر آف سیونگ سم ونس لائف، تو ہم قانون کو توڑ بھی سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے جو یہ تو ٹریفک کی مثال ہے نا، آپ نے ڈاکٹرز کو دیکھا ہوگا کہ سم ٹائم وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ جو ان کا ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے، جو ان کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کی سکنس کے بارے میں، بیماری کے بارے میں، تو سم ٹائم ڈاکٹر جو ہیں وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ سچ بولیں. یہ ایک ایکسیپشنس ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر چاہتا ہے، وہ ایک سچویشن ایسی ہے، وہ سچویشن ایسی ہے کہ جہاں پہ ڈاکٹر کا ٹیلنگ ٹروتھ مورل پرنسپل کو نہ فالو کرنا پرمیسیبل ہو جاتا ہے. کیونکہ ڈاکٹر کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیشنٹ کی جو ریکوری ہے اس کو کہیں کوئی اس کے اندر مسائل نہ آ جائے، وہ اس کی میزریز میں، اس کے پرابلمس میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا. سو سم ٹائمز اس چیز کا امکان ہے کہ آپ اس ٹرو ٹیلنگ سے اجتناب کرتے ہیں یا اس کو پرفارم نہیں کرتے. آپ اس کی جگہ پہ ایک اور پرنسپل لے آتے ہیں جس کو آپ پرمیسیبل کہتے ہیں کہ دس از اے پرٹیکولر سچویشن ویئر یو کین ٹیل لائے. لیکن میں نے ابھی بتایا کہ ایکسیپشنز جو ہیں وہ کبھی رول نہیں ہوا کرتی. ڈاکٹر اپنی نارمل جو اس کی، جب ڈاکٹر اس سچویشن سے نکل جاتا ہے تب اس کی مورل رسپانسبلٹی ہے. وہ پیشنٹ کے ساتھ تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ وہ ٹرو ٹیلنگ کے پرنسپل کو اپنانا اس کی مورل رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر ایمبولینسز میں پیشنٹ نہیں ہے تو وہ بھی ریڈ لائٹ کے اوپر کھڑی ہوں گی. ہاں، اگر ایمبولینس پیشنٹ کو لے کے جا رہی ہے یا پیشنٹ کو لینے جا رہی ہے، اگر وہ اس مقصد کے تحت جا رہی ہے، زندگی بچانے کے مقصد کے تحت جا رہی ہے، تب وہ ایک رول کو توڑ سکتی ہے. دوسری اس کے اندر جو ایک کامنلٹی ہو سکتی ہے ڈفرینٹ کلچرز کے اندر، وہ جو مورل پرنسپل ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریورنس فار لائف، زندگی کا احترام کرنا، پروٹیکشن آف لائف، پروہیبیشن آن مرڈر. یعنی آپ امیجن کریں نا، ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ ہم زندگی کا، انسانی زندگی کا احترام نہیں کرتے، جہاں پہ ہم لوگوں کو اجازت دے دیں جی آپ ٹھیک ہے، آپ دیر از نو پروہیبیشن آن مرڈر، یا ہم لائف کو پروٹیکٹ نہ کریں، ہر شخص کو اجازت ہو کہ وہ دوسرے شخص کی جان لے سکتا ہے. کیا ایسی سچویشن کے اندر کوئی سوسائٹی ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر کسی سوسائٹی کے اندر پروہیبیشن آن مرڈر نہیں ہے
تو اس سوسائٹی کا تو وجود ہی قائم نہیں ہو سکتا، وہ سوسائٹی ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ جب سوسائٹی اس طرح سے ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہاں کے جو ممبرس ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی آپس میں ایک طرح سے ایسوسیشن ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک واسطہ ہے، ایک ربط ہے۔ جب ہم دوسروں کی زندگی کا احترام نہیں کریں گے، جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے لیے کسی کو قتل کرنا جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، تو کیا دوسرے لوگ ہم سے ملیں گے؟ اس صورت میں تو ہر شخص کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا، وہ ہر شخص جو ہے وہ ہی ول بی آن گارڈ، وہ اپنی اپنی ایک آئسولیشن کے اندر چلا جائے گا۔ تو یہ prohibition on murder and protection to life یہ بہت ضروری ہے۔ اگر سوسائٹی سے یہ ایک بندھن کا، جو سوسائٹی کا رشتہ جس سے بنتا ہے، اگر ہم اس کو ہٹا دیں تو کوئی سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ کیا ہوگا؟ سوسائٹی پھر ایز اے ہول کولیپس ہو جائے گی، ایک لارجر سوسائٹی کا کانسیپٹ نہیں رہے گا، لوگ چھوٹے چھوٹے گروپس کے اندر چلے جائیں گے۔ لیکن ان گروپس کے اندر بھی آپ دیکھیں، جب تک وہ پروٹیکشن فار لائف، پروہیبیشن آن مرڈر کو ایک مورل ویلیو کے طور کے اوپر، ایک مورل آبلیگیشن کے طور کے اوپر ایکنالج نہیں کر پائیں گے، تب تک وہ اسمال گروپس بھی جو ہیں وہ اپنا وجود نہیں رکھ سکتے۔ سو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے اس کے وجود کے لیے، اس سوسائٹی کے اندر لوگوں کا آپس میں ایک احترام کا رشتہ، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی جان کے حوالے سے ایک احترام کا رشتہ جو ہے وہ ضروری ہے، اگرچہ وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہی کیوں نہ بٹ جائیں، لیکن ان اسمال گروپس کے اندر بھی انہیں ریورنس فار لائف کا جو پرنسپل ہے اس کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو ایکنالج کرنا پڑتا ہے۔ اس ایکنالجمنٹ کے بغیر ان کا ایک سوسائٹی، ایک گروپ کی صورت کے اندر رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ کچھ ایسے مورل پرنسپل ضرور ہوتے ہیں جو کہ تمام سوسائٹیز کے اندر کامن ہوتے ہیں، اور ان پرنسپلس کی، ان مورل پرنسپل کی موجودگی بذات خود ان سوسائٹیز کے اپنے وجود کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ انیویٹیبل ہے۔ جب تک کچھ مورل پرنسپل سوسائٹی کے اندر، تمام سوسائٹیز کے اندر نہیں ہوں گے، وہ سوسائٹیز جو ہیں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ تو اس گفتگو سے ہم ایک نتیجے تک پہنچے ہیں، ایک جنرل تھیوریٹیکل پرنسپل ہے جو ہم ڈرائیو کر رہے ہیں، اور وہ پرنسپل یہ ہے: دیر آر سم مورل رولس that all societies will have in common because those rules are necessary for society to exist۔ اب یہ ایک جنرل مورل پرنسپل ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے مورل رولس، مورل ویلیوز ہیں جو تمام سوسائٹیز کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، جو تمام سوسائٹیز کے اندر کامن ہوتے ہیں، یا جن کو ہم آبجیکٹو ٹروتھ کہہ سکتے ہیں۔ اور ان آبجیکٹو ٹروتھ میں ہم نے دیکھا کہ دو ایسے مورل پرنسپلس ہیں، یا دو ایسی مورل ویلیوز ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں
کہ کسی بھی سوسائٹی کی ایگزسٹنس کے لیے ان مورل ویلیوز کا سوسائٹی کے اندر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر وہ دو مورل ویلیوز، دا ویلیو آف ٹروتھ ٹیلنگ، دا ویلیو فار ریورنس فار لائف، زندگی کا احترام نہیں ہوگا، پروہیبیشن آن مرڈر نہیں ہوگی، پروٹیکشن آف لائف اگر نہیں ہوگی، اور ٹروتھ ٹیلنگ نہیں ہوگی سوسائٹی کے اندر، تو کوئی بھی سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی. یہاں ہم اس کنکلوژن کے اوپر پہنچے ہیں کہ کلچرل ریلیٹیوزم کا یہ کہنا کہ مورل ویلیوز جو ہیں وہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی ویری کرتی ہیں، اور ہمارے پاس کوئی آبجیکٹو مورل ویلیو نہیں ہوتی، ہم اس کو ٹوٹیلٹی میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ہم مانتے ہیں کہ ایک کلچر سے دوسرے کلچر کی ویلیو میں اختلاف ہو سکتا ہے، ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، ان کے اندر ڈائیورسٹی ہوتی ہے، اس چیز سے ہمارا انکار نہیں ہے. ہمارا انکار اس بات سے ہے کہ یہ کہنا کہ کوئی کامن مورل ویلیو، کوئی آبجیکٹو مورل ویلیو سوسائٹی کے اندر نہیں ہے. ہم اس چیز سے انکار کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن مورل ویلیوز کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ سچ بولنا اور زندگی کا احترام کرنا، اگر یہ دو مورل ویلیوز جو ہیں وہ نہ ہوں، یہ ان کی کوئی آبجیکٹو حیثیت نہ ہو، تو پھر کوئی سوسائٹی بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتی. ہر سوسائٹی یہ ویلیوز جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا وجود ان ویلیوز کے بغیر ممکن نہیں ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلچرل ریلیٹیوزم کا یہ کہنا کہ دیر آر نو آبجیکٹو ٹروتھ، یہ بات درست نہیں ہے. تو آج کی گفتگو میں ہم نے جن باتوں کو دیکھا وہ یہ تھی کہ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ڈفرینٹ کلچرز کے اندر بہت زیادہ جو ڈس ایگریمنٹ پائے جاتے ہیں، تو وہ ویلیوز کے ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سم ٹائم وہ ڈس ایگریمنٹ اتنے ڈیپ روٹیڈ نہیں ہوتے، ہم ان کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں. سم ٹائم وہ بلیف سسٹم پہ ڈفرینسز ہوتے ہیں، وہ ویلیوز کے ڈفرینسز نہیں ہوا کرتے. اور دوسری اہم بات ہم نے یہ دیکھی کہ دیر آر سرٹن مورل ویلیوز وچ آل کلچرز ہیو ان کامن، کیونکہ ان ویلیوز کے بغیر کوئی کلچر جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. ہم اپنی گفتگو کو آج انہی الفاظ پہ ختم کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر کے اندر. خدا حافظ.